ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا سيما على اول من التصديق وافضل التحقيق المولى الامام امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك الصحابه المزين المنصر والمحتاب رايوه بالوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الخالق الإمام المشارق والمغارب سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين الصلاة ومراج المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. جمعہ المبارک افضل ترین عبادت ہے. نماز جمعہ کا قرآن پاک میں بڑی خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ لوگوں ایمان والوں جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے اذان کی آواز کو سنو تو اپنا کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کر آؤ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو جمعے کے دن اچھا لباس پہننا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور جمعے کی تیاری کرنا اور پھر خاص اہتمام سے اللہ کے گھر کی طرف آنا. فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو آدمی گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اعمال نامہ کھول کر ایک دفتر کھول کر اس کے قدموں کے نشانات پہ لکھتے ہیں اور پھر جو آدمی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو کہ نماز کے منافی ہے اور نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ جمعے کی برکت سے اللہ جل شانہ آدمی کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ جمعۃ المبارک تو سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. سارے دن ختم ہو جائیں گے لیکن جمعہ نہیں ہوگا. اور یہ جمعے کا دن
آخرت کی زندگی میں بھی چلے گا. اور للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ اچھے ہیں ان کے لیے اچھائیوں کا انتظام کیا ہے اللہ نے، اور اس سے بھی زیادہ. یہ جو لفظ زیادہ کا ہے یہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ جنتیوں کو اپنی زیارت نصیب فرمائے، اور فرمایا کہ یہ جمعے کا دن ہوگا. فرمایا کہ جب تک جمعے کا دن سلامت ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت جو ہے 10 محرم کو جمعے کے دن آئے گی. اور علماء نے تصریح کی ہے کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل جمعے کا دن. تو کیا آپ اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے؟ آپ اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے. ایک دن میں ایک ہفتے کے بعد آدھا گھنٹہ اللہ کو دینا مشکل ہے. بتاؤ فرمایا کہ جمعے کے دن جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھتا ہے وہ خدا کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ کا جو مہمان ہے وہ اپنے مہمان کی عزت، اللہ اپنے مہمان کی تقریم کرتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جمعے کے دن جو مر جاتا ہے ممات یوم الجمعہ سے اور لیلتھا فہو شہید، وہ شہادت کی موت مرتا ہے جو جمعے کے دن، جو جمعرات کو مر جاتا ہے. فرمایا کہ جمعے کے دن مرنے والے کے قبر کے حساب کے اندر اللہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے. اور پھر ہم یہ چند روپیوں کی خاطر، چند دیناروں کی، ڈالروں کی خاطر اتنے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے. بھائی کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی جمعے کی نماز اذان کی آواز سن کر بھاگ مسجد میں آتا ہے، فرمایا اس کی جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جمعے کی فضائل اور برکات سے محروم رہ جاتا ہے. بھائی ہر ایک چیز کا اہتمام تم کرتے ہو، ہر ایک چیز کو اولویت دیتے ہو، ہر ایک چیز کو افضل سمجھتے ہو، اور خدا کی دعوت کو آپ کمزور سمجھتے ہو. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی عقل مند ہے جو آخرت کی سوچتا ہے، اور وہ بے وقوف ہے جو آخرت کو دنیا کی خاطر بیچ دیتا. ایک آدمی دیوار نہیں کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ دیوار پتہ نہیں کب گرے گی، لیکن موت اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے. فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے. بھائی بڑے بڑے لمبے چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم ایسی بحثوں میں لگے ہیں، ایسے کاموں میں لگے جن کا بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے دین کے ساتھ، اس کی اسلام کے ساتھ. اور من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی ہے. میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بھائی کیا آپ یہ جو قبر کے 3 سوال ہے، من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا، اور 4 سوال آخرت کے، کیا نومرہم فیما فنا ہو، عمر کس طرح سے فنا کی، ان شبابے کی فیما بدا ہو، اپنی جوانی کو کس طرح سے تباہ کیا، کس طرح سے گزارا تم نے. اور پھر فرمایا کہ مال کس طرح سے کمایا، کس طرح سے خرچ کیا. وہ والے کی میں لینا ایک خاصا بابا وہ بھی مانتا ہوں،
مال کس طرح سے کمایا، کس طرح سے خرچ کیا. وان علم ہی ماذا عمل به، بھائی جو علم تھا اللہ نے دیا اس پہ کتنا عمل کیا. تو میرے بھائیوں آپ کیا یہ 3 سوال اس کی تیاری آپ نے کر لی ہے. یہ آخرت کے 4 سوال. بھائی آدمی تو وہ اپنے آپ کو آسان سمجھتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو ان چیزوں سے پاس ہو گیا. ایک طالب علم کو پتا ہے کہ میری اسٹڈی نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، میرا کل بچہ ہے. بھائی ایک بچے کے لیے دنیا کے امتحان کے لیے اور اس کی رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے. اور ایک مسلمان جس کے سامنے ایک لمبا پیریڈ کھڑا ہے وہ ایسے ہی فضول کاموں میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے راستے کو چھوڑا ہوا ہے. بھئی ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.